ہے کہ ڈائلاگ کی ریزمپشن ضرور ہوگی، کیونکہ وہ امریکہ کی خواہش ہے، اور امریکہ نے ابھی پچھلے مہینے ہی یہ اپنے زرداری صاحب اور منموہن صاحب کی میٹنگ سے پہلے اپنے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ولیم برگس کو دہلی بھیجا تھا، اور اب سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی جائیں گی، اور اس سے پہلے رابرٹ بلیک ہے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ اس وقت اس خطے کی ضرورت ہے ٹیررزم کی وجہ سے اور ریجنل اسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ یہ امریکہ کی ترجیحات ہیں اور دونوں ملکوں پر پریشر ہے، جس طرح 2004 میں جس طرح انہوں نے ڈائلاگ ریزیوم کروایا تھا اب بھی ریزیوم کروائیں گے۔ ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ دوبارہ وہ بھی دہلی جائیں گی، تو یہ جو ہے نیم سمٹ کا ایک موقع ضرور مل رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے دونوں وزرائے اعظم فیصلہ کر لے کہ جی کمپوزٹ ڈائلاگ ریزیوم کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے اس وقت یونی فوکل سارا زور لگایا ہوا ہے کہ ٹیررزم، صرف ٹیررزم پر بات ہوگی اور کسی مسئلے پر بات نہیں ہوگی۔ تو میں کیا اس ٹیررزم پر بھی بات ہو سکتی ہے جو کہ کچھ مبصرین اور کچھ جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں مختلف جرائد میں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہندوستان کی بھی انوالومنٹ نظر آتی ہے کچھ ایسی ڈسٹربنسز میں جو پاکستان میں ہوتی ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس کو ریز کیا جائے گا؟ جی جی بالکل ریز کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جرت نہیں، ہم افیکٹولی اور مؤثر طریقے سے نہیں ریز کرتے، کیونکہ انڈیا برابر دباؤ بڑھاتا ہے لیکن ہم دباؤ میں آتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہوگا کہ ہم بھی کریں بات، اور خاص طور پر جو مغربی ہمارے علاقے بلوچستان میں اور ٹرائبل ایریاز میں جو انڈیا کی انٹرفیئرنس کے شواہدات ہیں اور ایسی انسٹنسز ہیں جن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اور ہماری اتھارٹیز بار بار کہتی ہیں، تو یہ موقع ہے۔ اور ایک چیز جو اور جس پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں، وہ کامن مسئلہ، ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ تو اور جو اگر ممبئی کا واقعہ واقعی یہ کوئی رکاوٹ بنا ہے تو یہ ڈائلاگ کو روک کے ہم ان لوگوں کے جو نیت ہے، ارادے ہیں، ان کو اور تقویت دے رہے ہیں ڈائلاگ کو روک کے، کیونکہ یہ تو ان لوگوں کی خواہش ہے۔ میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں کہ جو آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں شنگھائی کے بارے میں، جب آپ نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی منموہن سنگھ صاحب سے اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ وزیر اعظم صاحب ملیں گے، اس میں یہ جو تبدیلی آئی، غالباً وزیر اعظم صاحب کا پہلا یہ اس طرح سے امریکہ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، لیکن آئی تھنک دس از ہز فرسٹ امپورٹنٹ وزٹ، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی آئی ہے کچھ سوچ میں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جگہ وزیر اعظم نمائندگی کریں، یا یہ محض ایک کوئنسیڈنس ہے؟ اتنی کوئنسیڈنس نہیں ہے، میرا خیال ہے بہتر ہے، تبدیلی بہتر ہے، ہونا یہی چاہیے، کیونکہ ہم پارلیمنٹیرین سسٹم ہے ہمارے ہاں، اور ان کے ہاں سے پرائم منسٹر ریپرزینٹ کرتا ہے، ہمارے ہاں سے بھی پرائم منسٹر ہی ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ اور پہلے بھی جتنا بھی انڈیا پاکستان ڈائلاگ کی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، ہمیشہ پرائم منسٹر لیول پہ بات چیت ہوئی ہے، صرف جنرل مشرف کے وقت تھا لیکن وہ تو ایک آمریت کا دور تھا، تو ہمیں اب وہ آمریت کے دور کو ایک تاریخ بنا دینی چاہیے۔ اب وزیر اعظم گیلانی جو ہیں وہ جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور میرے خیال میں اس کا نتیجہ ضرور بہتر نکلے گا۔ بہت شکریہ آپ کا شمشاد احمد خان صاحب، ہمارے ساتھ تشریح گفتگو تھے۔ آف کورس سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے یہ، کیونکہ یہ ایک ہیڈ ہوتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے، جب وہ خود سیکرٹری خارجہ تھے، اور یقیناً ان کی نظر ہوتی ہے ان تمام معاملات پر، ان تمام ایشوز پر جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے منسلک ہوتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم گیلانی کی ملاقات وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ہوگی شرم الشیخ کے مقام پر، جہاں پہ نان الائنڈ موومنٹ کی ایک سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے۔ نان الائنڈ موومنٹ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اتنی ریلیونٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ الائنڈ اس وقت ہوتی تھی جبکہ کولڈ وار میں ایک سوویت یونین اور دوسری طرف امریکہ ہوا کرتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ کچھ ریاستیں جو تھیں وہ ایک سپر پاور کے ساتھ الائنڈ ہوتی تھیں اور کچھ دوسری کے ساتھ، اور کچھ ایسی تھیں جو یہ کہتی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ بھی الائنڈ نہیں ہیں، گویا کہ ہم نان الائنڈ ہیں۔ اب دنیا بدل چکی ہے، یہاں پہ سنگل سپر پاور ہے، یونی پولر ورلڈ کہلاتی ہے، تو کچھ مبصرین اور فورن پالیسی کے ایکسپرٹس جو ہیں بین الاقوامی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نان الائن موومنٹ ایک ڈیفنکٹ ادارہ بن چکی ہے، لیکن بہرحال اپنی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ کتنی امپورٹنٹ یہ میٹنگز ہیں، کیا ان کی ریلیونس ہے، اور خصوصاً وہ گیلانی منموہن ملاقات کیا نتائج لے کر آ سکتی ہے، یہ ہم جانیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ویورز انسائٹ جاوید ملک پہ دفعہ پھر خوش آمدید. ہم نظر ڈال رہے ہیں آف کورس جو ملاقات متوقع ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کی نیم سمٹ کی سائیڈ لائنز پر, اور جس سے ہم نے بریک سے پہلے بات کی سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے ہمیں یہ بتایا کہ جب سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوتی ہیں اہم سمٹس میں تو اس میں توقعات زیادہ نہیں رکھنی چاہیے, لیکن یقیناً کیونکہ دو ہیڈز آف گورنمنٹ مل رہے ہیں تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کوئی پروگریس ہو. پروگریس کیسے ہو سکتی ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا معاملات ہیں جن پر پروگریس کی توقع ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس ہے اس کے اندر موجود وہ تمام عناصر جو ہیں جب تک ان پر ڈائلاگ نہیں ہوگا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پیس پروسیس آگے نہیں بڑھے گی. کشمیر ایک اہم ایشو ہے, اس کے ساتھ ساتھ سر کریک, سیاچن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام ایشوز جو ہیں خصوصاً بس سروس کا بھی ہم نے ذکر کیا اس حوالے سے, اور پاکستان کے وہ تمام اسرشنز کچھ جو ابھی ہم نے دیکھا کچھ اخباروں میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے بھی توجہ ہندوستان کی طرف دی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو مسکرینٹس ہیں ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے کچھ ممالک کی جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا افسانے؟ لیکن جو ایویڈنس ہے وہ یقیناً اس طرف پوائنٹ کرتا ہے, اور کیا یہ معاملات بھی زیر بحث آئیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ جب صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی منموہن سنگھ صاحب کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ my mandate is very limited to talking about terrorism. ٹیررزم کیا صرف ہندوستان کے اندر ہی ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں ٹیررزم نہیں ہو رہا؟ پاکستان کے اندر جو اتنی جو ہم سوسائڈ بامبنگز دیکھتے ہیں, پاکستان کے سویلین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ یقیناً ٹیررزم ایک ریجنل ایشو ہے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے, لیکن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جب تک معاملات واپس کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف نہیں بڑھیں گے خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے. اس چیز کا ادراک نہ صرف پاکستان کو ہے بلکہ ہندوستان کو بھی ہے. ہم نے بریک سے پہلے بات کی سابق سیکرٹری خارجہ سے, ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا موقف بھی لیں, وہاں کے مبصرین سے بھی بات کریں. میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت ہندوستان کے ایک جانے پہچانے جرنلسٹ ایڈیٹر ہیں گلف ٹوڈے کے, پی وی ویویک. جی ویلکم ٹو دا پروگرام ویویکانند صاحب. تھینک یو. ویویکانند صاحب میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ نیم سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہونے والی ہے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور وزیر اعظم گیلانی کی. ہندوستان کے جو لکھنے والے ہیں, جو وہاں کے مبصرین ہیں, آپ کی طرح ایڈیٹرز ہیں, وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو؟ کیا واقعی یہ ایک اہمیت کی حامل ملاقات ہے, یا ہندوستان کے لوگ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اس ملاقات سے ڈائلاگ پروسیس ریزیوم ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی امید تو رکھتے ہیں. جو رشیا میں جو میٹنگ ہو گیا دیٹ ہیز گیون رائز ٹو اے لاٹ آف ہوپ. سیکنڈلی ابھی لاسٹ ویک میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو کوئی کلوزڈ میٹنگ میں ایسے بتایا گیا, رپورٹ آیا تھا کہ پاکستان کی اتنی سال میں ملٹری دیٹ واز امپلائڈ دیٹ ہیڈ نرچرڈ ملیٹنٹس. یہ پہلی بار ہے پاکستان کا کوئی بھی لیڈر ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہمارا ملٹری یا کوئی بھی سیکورٹی فورس ایسا کیا ہے. سو دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈلی یہ سب کے من میں ایک ہی ایک کوشچن ہے کہ جو سرداری گورنمنٹ ہے ان کے پاس کتنی طاقت ہے, کیونکہ جب منموہن سے ہمارا پرائم منسٹر بولتے ہیں ہمارا مینڈیٹ لمیٹڈ ہے ٹیررزم کے بس, جی, بٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ جو پاکستان میں پاور سینٹرز ایک نہیں ہے, 3-4 ہے. جی, تو آپ حکومت سے کوئی ایگریمنٹ کرے گا, کوئی بھی کمپرومائز کرے گا, لیکن باقی جو ہے جو پاور سینٹرز ہے وہ ان کو مانیں گے؟ کتنے قبضے میں ہے, کنٹرول میں ہے پاکستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں؟ یہ سب سے بڑا کوشچن. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان زرداری حکومت کی جو پاور ہے یا پاور ٹو میک ڈیسیشنز اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک باقی پاور بروکرز, وہ باقی پاور بروکرز کون ہیں آپ کے خیال میں؟ ویسے تو ملٹری ہے. جی. سیکنڈلی یہ جو جہادسٹ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ایسے گروپس ہیں. اپوزیشن ہے, اپوزیشن چلو ٹھیک ہے, دیٹس پولیٹکس, ڈیموکریسی, دیٹ وی کین اوور لک. پلس people who are only interested in making